بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتاق احمد پاکستان کے نامور کرکٹر اور دنیا کے مایہ ناز لیگ سپنر تھے۔ یہ 1999 سے 2003 تک کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے۔ مشتاق صاحب نے 1997 میں وزڈن کرکٹر آف دی ایئر جیتا۔ انہوں نے 2003 میں انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ آج کل پاکستان کے اسپن ڈپارٹمنٹ کے بالنگ کوچ ہیں اور بعد ازاں تبلیغی سرگرمی میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ مشتاق صاحب نے 1994 میں شادی کی تھی۔ ان کے 4 بچے ہیں اور یہ اچھی بھرپور ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ دسمبر 2011 میں مشتاق صاحب نے اپنے ولیمہ کا اعلان کر کے تمام دوستوں کو حیران کر دیا۔ مشتاق صاحب کا کہنا ہے، میری شادی ہوئی تو میں اس وقت کرکٹ میں مصروف تھا، میں دوستوں کو ولیمہ کی دعوت نہ دے سکا۔ مجھے اب معلوم ہوا ولیمہ سنت ہے، چنانچہ اب میں یہ سنت ادا کر رہا ہوں۔ مشتاق صاحب نے اپنے 4 بچوں کی موجودگی میں اپنی 17 سالہ پرانی اہلیہ کے ساتھ 26 دسمبر کو دعوت ولیمہ کی۔ مشتاق صاحب نے دعوت ولیمہ میں دوستوں، رشتہ داروں اور کرکٹرز کو دعوت دی۔ ان میں سابق ٹیسٹ کرکٹر انضمام الحق، عاقب جاوید، سلیم ملک، رمیز راجہ اور بیسٹ امپائر علیم ڈار شامل تھے۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا۔ میں اس جرات پر مشتاق احمد کا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ یہ ایک اچھا تجربہ تھا اور یہ تجربہ کر کے مشتاق صاحب نے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ اسلام دنیا کا پہلا اور آخری مذہب ہے جو انسان کی فطرت کے انتہائی قریب ہے، لیکن ہمارے جیسے کم علم اور تنگ نظر مسلمانوں نے اسے نان پریکٹیکل مذہب بنا دیا۔ اسلام سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب پنڈتوں، پادریوں اور راہبروں کی ملکیت ہوتے تھے۔ آپ عیسائی ہیں تو آپ عبادت کے لیے چرچ اور پادری کے محتاج ہیں۔ آپ جب تک چرچ میں داخل نہیں ہوں گے اور پادری کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، آپ اس وقت تک عبادت نہیں کر سکیں گے۔ آپ یہودی ہیں تو آپ سیناگوگ اور ربی کے محتاج ہیں، اور آپ اگر ہندو ہیں تو آپ کو مندر اور پنڈت چاہیے۔ اسلام آیا تو اس نے عبادت گاہ اور پادری دونوں کی مناپلی توڑ دی۔ اللہ نے فرمایا، عبادت مقدم ہے، عبادت گاہیں نہیں۔ نماز کا وقت آ جائے تو کسی بھی جگہ کھڑے ہو جاؤ، نیت کرو اور نماز ادا کر لو۔ قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو ٹھیک معلوم نہ ہو تو اندازے سے قبلہ متعین کر لو۔ پانی مل جائے تو وضو کر لو، نہ ملے تو صاف مٹی کو پانی سمجھ لو۔ وہ بھی نہ ہو تو اشاروں سے وضو کر لو۔ سفر میں ہو تو آدھے فرض پڑھ لو، اٹھ نہیں سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو۔ وہ بھی ممکن نہیں تو اشاروں سے نماز ادا کر لو۔ اسلام نے اللہ اور بندے کے درمیان سے پادری اور پنڈت بھی خارج کر دیا۔ اسلام نے فرمایا، نماز پڑھنے کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اکیلے نماز پڑھ لو، 2 لوگ ہو جائیں تو ایک کو امام بنا لو۔ نماز پڑھو اور اپنے کام کے لیے نکل جاؤ۔ نکاح اور جنازہ کوئی بھی پڑھا دے، اور قرآن مجید پڑھو اور اسے خود سمجھو۔ کسی دوسرے کے سمجھانے پر نہ جاؤ اور دین میں تفرقہ نہ کرو، یعنی ہر اس بات سے پرہیز کرو جو مسلمان کو مسلمان اور بندے کو خدا اور رسول سے دور لے جائے۔ یہ کتنا آزاد مذہب تھا، لیکن ہم نے پہلے اس میں مسجد ڈالی، پھر مولوی ڈال دیا، چنانچہ ہمارے اور اللہ کے درمیان بے شمار وسیلے، بے شمار واسطے آگے، اور ہم زندگی بھر ان وسیلوں واسطوں سے لڑتے رہے اور کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ پائے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم میں اسلام اور مسلمانوں کی ایک بھی عادت نہیں۔ آپ شادی بیاہ کی روایات کو لے لیجئے۔ ہم نے شادی کے لیے عورت اور مرد کی عمر کا جو فارمولہ طے کر رکھا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے براہ راست مصادم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی حضرت ختیجہ سے شادی کی تھی، اور 50 سال سے زائد عمر میں 18-19 سال کی حضرت عائشہ سے عقد فرمایا۔ اگر عمروں کا ہمارا فارمولہ درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر کا خیال رکھتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے فارمولے سے برعکس فیصلہ فرمایا۔ ہم دوستوں کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کو غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ترین دوستوں کی صاحبزادیوں کے ساتھ شادیاں کی تھی، اور آپ نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بھی عزیز ترین دوست حضرت عثمان کی عقد میں دی تھی۔ ہمارا معاشرہ بیواؤں اور طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ شادی کے خلاف ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں طلاق یافتہ ازدواج بھی آئی اور بیوہ بھی۔ ہمارا معاشرہ سنگل میرج کے اصول پر قائم ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائی اور زیادہ شادیاں فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا، اگر انصاف کر سکتے ہو تو بیک وقت 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ ہم بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کے بعد پہلے خاوند کے بچوں کو قبول نہیں کرتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ بچے قبول کیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش بھی فرمائی۔
ہمارے معاشرے میں لے پالک بچوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اربوں روپے کی زمین اور جائیداد کے مالک ہونے کے باوجود یتیم بچوں کو گود نہیں لیتے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ جیسی ہستیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں پرورش پائی تھی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بیواؤں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا ہمارے معاشرے میں آج بھی بیویوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو بھی جہیز دیا، لیکن جہیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اور نہ ہی آپ نے کوئی مطالبہ فرمایا۔ گویا جہیز بھی سنت ہے، لیکن جہیز کا مطالبہ غلط ہے۔ آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کو دیں اور بیٹی والوں سے جہیز کا مطالبہ نہ کریں۔ ان کو کسی قسم کی مشکل میں نہ ڈالیں۔ ولیمہ بھی سنت ہے، لیکن ولیمے کو نمائش اور نمود کا ذریعہ بنانا غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیموں میں بھی شرکت فرمائی جن میں چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھا پیالہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ چند ایسی سنتیں ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں، لیکن ہم کیونکہ اسلام کے معاملے میں دوگلے ہیں، ہم صرف ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یا پھر جو سنتیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں۔ مونچھیں صاف کرانا اور داڑھی بڑھا لینا، شلوار کرتا پہننا، ٹخنے ننگے کر لینا، سر پر امامہ باندھ لینا آسان ہوتا ہے، لہٰذا ہم ان سنتوں پر عمل کرتے دیر نہیں لگاتے، لیکن جو سنت ہماری سماجی روایات کو چیلنج کرتی ہے ہم وہاں پورے ہندو بن جاتے ہیں۔ آپ کو اس معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جن کے حلیے اسلامی ہیں لیکن رویے ہندوانہ، جو نام اور شکل سے مسلمان ہیں لیکن سماجی لحاظ سے پورے عیسائی اور یہودی ہیں۔ آپ کو اس ملک میں ایسے عالم اور پرہیزگار اور مولوی بہت کم ملیں گے جنہوں نے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رکھ کر تعلیم دلائی ہو اور یہ بچے بعد ازاں پراپرٹی میں بھی حصہ دار بنے ہوں۔ آپ کو اس ملک میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے شادی کرنے والے عالم بھی نہیں ملیں گے، اور آپ کو اس ملک میں ایسے پرہیزگار بھی کم دکھائی دیں گے جنہوں نے چوائس کے باوجود بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کے ساتھ شادی کی اور اسے پورے حقوق اور عزت دی۔ اس معاشرے میں کروڑوں بچیاں مناسب رشتے نہ ملنے اور جہیز کی کمی کے باعث گھروں میں بیٹھی ہیں۔ ہماری سماجی غفلت کی وجہ سے معاشرے میں بے راہ روی پھیل رہی ہے۔ ہم اگر معاشرے میں عربوں کی طرح زیادہ شادیوں کی روایت ڈال دیں تو یہ بچیاں بھی اپنے گھروں میں آباد ہو سکتی ہیں اور معاشرے کے ٹمپریچر میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ ہم اگر شادی بیاہ کے معاملے میں عمروں کے پاکستانی فارمولے میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی لے آئیں تو معاشرتی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور ہم قدیم ہندوانہ سماج سے اسلامی معاشرے میں بھی آ سکتے ہیں۔ میں اس منافق معاشرے میں مشتاق احمد کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ان سے درخواست بھی کرتا ہوں، اب آپ کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھا لیں، اس بچے کو اعلیٰ تعلیم بھی دلائیں اور پاکستان کا نامور کرکٹر بھی بنائیں۔ یہ آپ کے اسلام اور معاشرے دونوں کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، چنانچہ آپ کے اسلام کو صرف ولیمے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔